اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ندائے اسلام کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی بہترین داستان۔ ایک دن بارہ سنگھا جنگل میں ہری گھاس چر رہا تھا۔ پیٹ بھر جانے پر اسے پیاس محسوس ہوئی۔ دوستوں، آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی داستان، کوئی کہانی ہو تو وہ آپ ہمیں کمنٹس باکس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ اس جنگل میں شفاف پانی کی ایک ندی بہتی تھی۔ بارہ سنگھا پیاس بجھانے کے لیے اس ندی کے کنارے جا پہنچا۔ جب اس نے پانی پینے کے لیے منہ نیچے جھکایا تو شفاف پانی میں اپنا عکس نظر آیا۔ عکس دیکھ کر بارہ سنگھا بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے سر پر مضبوط اور لمبے سینگ دیکھ کر سوچا کہ ان سینگوں کی وجہ سے میری خوبصورتی کو چار چاند لگ گئے ہیں۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں جنگل کا سب سے حسین جانور ہوں اور سر پر سینگوں کا تاج بھی ہے، اسی لیے جنگل کا بادشاہ شیر کو نہیں، مجھے ہونا چاہیے۔ بارہ سنگھا اپنی سینگوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا کہ اس کی نظر اپنی پتلی اور کمزور ٹانگوں پر پڑی۔ ٹانگوں کو دیکھ کر بارہ سنگھا ایک دم افسردہ ہو گیا اور سوچنے لگا، کاش میری ٹانگیں بھی سینگوں کی طرح خوبصورت ہوتی۔ کچھ دیر اپنی ٹانگوں کو دیکھنے کے بعد بارہ سنگھا اپنے گھر کی طرف چل پڑا اور وہ اپنی پتلی ٹانگوں کو کوستا ہوا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک شیر نے اس پر حملہ کر دیا۔ شیر کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر بارہ سنگھا جان بچانے کے لیے گھنے جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ اچانک بھاگتے بھاگتے بارہ سنگھے نے مڑ کر شیر کو دیکھنے کی کوشش کی کہ اس کے لمبے اور خوبصورت سینگ ایک درخت کی جھکی ہوئی ٹہنیوں میں سے الجھ گئے۔ اچانک سینگ پھنس جانے پر بارہ سنگھا بہت پریشان ہوا۔ وہ اپنے سینگ چھڑانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگا، لیکن اس کوشش میں اس کے سینگ مزید الجھ گئے۔ وہ اپنے سینگ چھڑانے کے لیے سر توڑ کوشش کرنے لگا، لیکن اس کوشش میں اس کے سینگ ٹہنیوں میں مزید الجھ کر رہ گئے۔ اب اسے احساس ہوا کہ ان لمبے اور خوبصورت سینگوں سے اس کی دبلی پتلی ٹانگیں اچھی ہیں، جن کو وہ کچھ دیر پہلے بدصورت کہہ رہا تھا، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ انہی ٹانگوں کے سہارے وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا ہے۔ بارہ سنگھا خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ شیر اس کے قریب آن پہنچا اور چھلانگ لگا کر اس کی گردن اپنے نوکیلے دانتوں میں دبوچ کر کھانے لگا۔ اس سے سبق یہ ملتا ہے دوستو کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رب تعالی عز و جل نے جس طرح ہمیں بنایا ہے، جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اس پر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی کی امیر، کسی کی گاڑیوں کو دیکھ کر، کسی کے گھروں کو دیکھ کر ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے، عمل کا جذبہ عطا فرمائے، عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔